اوکے اخونزادہ چٹان صاحب، صدیق الفاروق صاحب PMLN اپنے موقف پر قائم ہیں کہ جو بیان سرتاج عزیز سے منسوب کر کے چل رہا ہے وہ مس کوٹ کیا گیا ہے میڈیا کی طرف سے، انہوں نے اس کی تردید کی ہے۔ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ مس کوٹیشن ہوگی یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اور خبریں ہیں؟ کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ ہمارے سعودیہ اور قطر کے ساتھ جو بھی تعلقات ہیں اس کے اندر اپنی ٹانگ پاکستان نہیں اڑائے گا، یہ بھی سرتاج عزیز صاحب نے آج اسٹینڈنگ کمیٹی کو واضح کر دیا۔ چٹان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہ کچھ دنوں سے ہم مسلسل تواتر سے سن رہے ہیں، جب سے GIT کمیٹی بھی بنی ہے، اس کے کچھ عرصہ بعد تواتر سے جو حکمران کے جو اسپوکس مین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خفیہ ہاتھ ہے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ حکومت بتائے ہمیں کہ یہ خفیہ ہاتھ کون ہے۔ ابھی صدیق الفاروق صاحب نے بھی اس خفیہ ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، تو سب سے پہلے بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، اور جس کے وزیر اعظم نے میاں صاحب نے اسمبلی میں فلور آف دی ہاؤس جھوٹ بول دیا اور پھر عدالت میں جا کے مکر گیا اور کہہ دیا کہ فلور آف دی ہاؤس تو ایک ایسا بیان ہے، جگہ ہے کہ اس پہ اگر آپ جھوٹ بولنا چاہے تو آپ جھوٹ بول سکتے۔ تو اس کا اگر ایک ایڈوائزر نے ایکسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے جھوٹ بول دیا یا اپنے بیان سے مکر گیا، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کوئی اتنی بڑی بات ہے، لیکن یہ ہے بہت افسوس والی بات۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے۔ ہمارے جو 4 پوائنٹس تھے، اس پہ ہم نے اس پہ زور دیا تھا کہ ایک فل ٹائم وزیر خارجہ کا اس ملک کے لیے ہونا ضروری ہے۔ خارجہ پالیسی وہی ہوتی ہے کہ آپ خارجہ پالیسی بناتے وقت یہ دیکھ لیں اور یہ سوچ لیں کہ اس پالیسی سے ہمارے ملک کے پہ کیا اثرات پڑیں گے، ہمارے نیشن پہ کیا اثرات پڑیں گے، اور ہمارے سامنے تو ماضی ہمارا گواہ ہے کہ ہم نے پرائیو جنگوں کو اپنے آپ پہ مسلط کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہم سے تو چاہیے کہ دوسرے ممالک سبق لے لے، کہ پاکستان کی طرف دیکھ لے کہ پاکستان نے اپنے قوم کی آواز کو مسترد کر کے حکمرانوں نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے جو خارجہ پالیسی اپنائی، اس سے پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے اسلامی دنیا میں، آج اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم سعودی میں جاتا ہے اور اس کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ممالک کویت کے سربراہ کو بولنے کا موقع دیتا ہے۔ ہمارا ملک اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے، کیونکہ دونوں سے ان کے مفادات ہیں، قطریوں سے بھی ان کے مفادات ہیں، سعودی سے بھی ان کے مفادات ہیں۔ واپس آتی ہوں آپ کے پاس چٹان صاحب، واپس آتی ہوں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس موقف پر قائم ہے کہ ان کی کوئی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں۔ بنش میں ایک چیز میں اضافہ کروں، پاکستان تحریک انصاف سے بنش ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ I know that